اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ٹینوفوویر کے بارے میں آج میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ٹینوفوویر کیا چیز ہے، اس کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ استعمال، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آج جانیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ خواتین و حضرات، جس طرح کے پوری باڈی میں جتنے بھی سیلز ہیں یا جو وائرسز ہوتی ہیں، جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، جتنے بھی لیونگ سیلز ہیں، ان میں ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے، اور اسی ڈی این اے اور آر این اے کے بننے کا جو عمل ہے اس میں مختلف قسم کے انزائمز ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک انزائم ہے نیوکلیوٹائڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر۔ یہ ایسا انزائم ہے خواتین و حضرات کہ جب بھی وائرس باڈی کے اندر آتا ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، اس کا آر این اے یا ڈی این اے بنتا ہے، یہ انزائم جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اب این آر ٹی آئیز جو ڈرگ ہے، یعنی ٹینوفوویر جو ڈرگ ہے، وہ اس انزائم کو انہیبٹ کر دیتا ہے، اور اس انزائم کی انہیبیشن کے ساتھ جب یہ انزائم کام نہیں کرتا تو جو وائرس ہے اس کا ڈی این اے یا آر این اے جو ہے وہ بن نہیں پاتا، اور اسی طرح اس وائرس کی ریپلیکیشن جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے، اور یہ وائرس جو ہے تو ہوتے ہوتے اتنا زیادہ ڈیوائیڈ نہیں کر پاتا اور وائرس کاپیز نہیں بنتی، اور اس وائرس کا باڈی سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ وائرس کون سے وائرس ہوتے ہیں جن پر یہ این آر ٹی آئیز کام کرتے ہیں؟ ان میں ہیپاٹائٹس بی، اس کا جو ڈی این اے بنتا ہے، اور اسی طرح خواتین و حضرات جو ایچ آئی وی وائرس کا ڈی این اے بنتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان دونوں میں، ایچ آئی وی میں اور ہیپاٹائٹس بی میں، ہم ٹینوفوویر کا استعمال کراتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہیپاٹائٹس بی کے مریض ہوتے ہیں یا جو خصوصاً جو ایچ آئی وی ایڈز کے مریض ہوتے ہیں، اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں میں ملٹیپل ڈرگز کا استعمال کرایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو ملٹیپل طریقوں سے آپ نے اس وائرل کی ریپلیکیشن کو روکنا ہے۔ کچھ اس کے سیل وال کو ڈیمیج کرتی ہیں، کچھ اس کے جو ڈی این اے اسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں، کچھ اس کے ریپلیکیشن کو روکتی ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی اینٹی وائرلز پائی جاتی ہیں، لیکن جو نئی اینٹی وائرلز ہیں یہ کافی ایفیکٹو ہیں، اور یہ جو ہے تو کافی پرومسنگ ریزلٹ ہے، کیونکہ یہ بالکل کور آف دی وائرس کو جا کے ہٹ کرتا ہے، اور وہاں پر اس کا ڈی این اے جو بنتا ہے، یعنی اس کی ساخت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان میں ریزسٹنس بھی کم پائی جاتی ہے، اور ان کا طریقہ علاج اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ کافی بہتر ہوتے ہیں۔ ایچ آئی وی کے جو مریض ہوتے ہیں اور یا ہیپاٹائٹس بی کے جو مریض ہوتے ہیں، کرونک ہیپاٹائٹس بی کے، ان میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور کافی اچھے طریقے سے ان کی سیرو کنورژن، یعنی ان کا وائرس کم سے کم سطح پہ لا کے اور ان کی اینٹی باڈیز کو بڑھا دینا، اور یا جو ہے تو کیور کی طرف بھی بہت سے مریض گئے ہیں کہ ان کا آل ٹوگیدر جو ڈی این اے ہے وائرس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اور ان کا جو وائرل ریپلیکیشن ہے اس حد تک ختم ہو جاتی ہے کہ ان کا پی سی آر نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور وائرس مکمل طور پہ باڈی سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پرسکرپشن ڈرگ ہے، یہ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے پرسکرپشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو یہ ڈرگ عام مارکیٹ میں اس طرح آپ کو اویلیبل اوور دی کاؤنٹر نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس اینٹی وائرل کا جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، جن کے ساتھ بون میرو سپریشن، آپ میں خون کی کمی آنا، پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جانا، اور اسی طرح لیور فنکشنز جو ہیں ان کا ڈی رینج ہو جانا، جو آپ کے لیور انزائمز ہیں ان کا بڑھ جانا، یہ اس کے ساتھ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو آپ کو پیریوڈیکلی اپنا معائنہ کراتے رہنا ہے ڈاکٹر کے ساتھ، کہ آپ کے بلڈ کے ٹیسٹ ہوں، آپ کے لیور فنکشنز ٹیسٹ ہوں، اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ خدا نخواستہ اس کی جو کامنسٹ کمپلیکیشنز ہیں کہیں آپ اس کا شکار تو نہیں ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ متلی آنا، الٹی آنا، اینوریکزیا یعنی بھوک کا کم ہو جانا، گیسٹرائٹس ہو جانا یعنی معدے وغیرہ کی جلن اور درد ہونا، یہ اس کے ساتھ، اور چکر آنا یا اس کے ساتھ کانوں میں شور آنا، یہ اس کی جو چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں آتی ہیں، اور یہ کوئی خطرناک سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں اور آپ کے بون میرو کے بارے میں آپ کے جو اسکریننگ انویسٹیگیشنز ہیں وہ ضرور پیریوڈیکلی ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا استعمال جو ہے وہ لمبے عرصے تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ کم از کم علاج جو ہے وہ 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ اس کو 1.5-2 سال تک بھی اس کا آپ کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، جو کرونک لیور ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں، ان میں اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کرونک کڈنی اور کرونک لیور ڈیزیز میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ بچوں میں اس اینٹی وائرل کا استعمال 7 سال سے کم عمر کے بچوں میں شدید قسم کی بون میرو سپریشن کر سکتا ہے، اور 7 سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ٹینوفوویر کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔